السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم میاں بیوی میں اختلاف سے ڈرتے ہو، فَوَاتُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تم ایک حاکم، ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک فیصلہ کرنے والا اس عورت کے گھر والوں میں سے بھیجو۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر ان کی اصلاح کی نیت ہو تو اللہ ان دونوں میں موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، خبر والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چوتھے مرحلے کا ذکر فرمایا جو طلاق سے پہلے ہوگا۔ پہلا طریقہ یہ بتایا تھا کہ تم عورتیں جب محسوس کرو نشوز کی کیفیت، نافرمانی کی کیفیت محسوس کرو تو ان کو واعظ کرو اچھے طریقے سے۔ واعظ کی کئی صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ دوسرا طریقہ، اگر واعظ مؤثر نہ ہو تو تم ان کو چھوڑ دو۔ چھوڑنے سے مراد کہ ان کے ساتھ جس طرح پہلے محبت سے تم رات کو سوتے تھے وہ کیفیت اپنی ختم کر لو، چاہے بستر جدا کر لو، چاہے اپنا رخ بدل لو، کسی بھی طرح۔ اگر یہ طریقہ بھی کارگر نہ ہو، پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ضرب، ہلکی پھلکی تعدیب، لیکن ایسی تعدیب نہ ہو جو گہرے نشانات چھوڑ جائے، ہلکی پھلکی تعدیب۔ اگر یہ تینوں طریقے فائدہ نہ دیں، پھر چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بڑوں کو بلاؤ۔ مرد اپنے کسی بڑے ذمہ دار کو بلائے اور عورت کی طرف سے بھی کوئی ذمہ دار آئے، وہ دونوں بیٹھیں، دونوں کے معاملے کو سنیں۔ ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی مجلس کے اندر فیصلہ کر کے اٹھے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مزید ضرورت ہے کچھ چیز کی تصدیق کرنے کی، گواہوں کی، تو اس کے لیے وہ مختلف مجلسیں بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ دونوں آپس کے اندر بیٹھیں۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، میاں بیوی کی اگر نیت جڑنے کی ہوگی، اس نیت سے انہوں نے اپنے بڑوں کو بلایا کہ ہمارے اندر جو اختلافات ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں، آپ ان کو ختم کروا دیں۔ اگر اس نیت سے انہوں نے بلایا نا دونوں نے، اللہ ضرور ان کے اندر موافقت پیدا کر دے گا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ لیکن اگر ان کی نیت ہی آپس کے اندر جڑنا نہ ہو، دونوں کی یا کسی ایک کی، تو ظاہر ہے جب کوئی چاہتا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا نہیں۔ تو پھر یہ جو حاکم ہیں، اگر دونوں کے اندر اصلاح کی نیت ہوگی تو اللہ کوئی نہ کوئی صورت بنا دے گا، اگر نہیں تو پھر آخری مرحلہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دی جائے۔ یعنی اسلام کہتا ہے ایسی زندگی کہ جس میں روز روز کی لڑائیاں، روز روز کے جھگڑے، روز روز کی ٹینشن، اور دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر محبت باقی نہ رہے نا تو یہ رشتے میں مزہ نہیں ہوتا۔ حقیقت کے اندر جو اسلام نے اس کے اندر فلسفہ رکھا ہے، جو اس میں حکمت ہے، جب وہی چیز نہ رہے، دیکھیں جب کھانا آپ کا پیٹ ہی نہ بھرے، پانی آپ کی پیاس نہ ختم کرے، تو ایسے کھانے اور پینے سے آپ کو کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا۔ جب نکاح آپ کو سکون نہیں دے رہا، آپ کے لیے رحمت نہیں ہے، آپ کے لیے درد سر ہے، تو روز روز کی لڑائی اور جھگڑوں سے اسلام یہ کہتا ہے ایک دن بڑا قدم اٹھانا بہتر ہے، تاکہ زندگی بعد کی آسان ہو جائے۔ تم ڈرتے ہو کہ اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، اللہ ہے نا۔ اگر پیچھے وجہ بنیادی صحیح ہے، اللہ کسی کو ضائع نہیں کرے گا۔ ہاں اگر کسی ایک کے اندر بھی بگاڑ ہے تو پھر ضرور اس کو سزا ملے گی۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے دونوں ٹھیک ہوتے ہیں لیکن طبیعت نہیں ملتی، مزاج نہیں ملتے، عادات موافقت نہیں کرتی، کوئی بات نہیں، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو کوئی عرض نہیں ہے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی طبیعتیں ہیں۔ اسلام کے اندر طلاق ایک نعمت ہے کہ اگر طلاق نہ ہوتی تو اتنی مشکل زندگی ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے ایک چھت کے نیچے ایک بستر پر دو اختلاف کرنے والوں کا زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔
اب جانتے ہیں نا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک گھر کے اندر جب دو بھائی اختلاف کرتے ہیں تو جدائی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یار میں نہیں رہ سکتا تیرے ساتھ۔ ایک بستر پر جب دو اختلاف واقع ہوں تو کیسے ساری زندگی گزرے گی؟ اگر یہ طلاق نہ ہوتی نا تو بڑی مشکل زندگی ہوتی کہ بس نکاح ہو گیا اب اس کو نبھانا پڑے گا۔ یہ بھی اسلام کے عظیم انعامات میں سے ایک انعام ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب تم اچھے طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتے تو پھر جدا ہو جاؤ۔ گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا، حسد بغض، کینہ، طبیعت خراب، بلڈ پریشر ہائی، طرح طرح کی بیماریاں، بچوں کی تربیت خراب، اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم ایک دفعہ جدا ہو جاؤ۔ اللہ اس کو کوئی اور عورت دے دے گا، تمہیں کوئی اور خامن دے دے گا، بس ٹھیک ہے اچھی زندگی گزارو۔ ہمارے لوگ تو بعض دفعہ بنیادی ریزن بھی موجود ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں چلو یار ایسے برادری کے جھگڑوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے ایک ہی جگہ لوگ تانے دیں گے، باتیں کریں گے، لہذا وقت پاس کرو، اپنا ٹائم پاس کرو۔ یہ بات کلی طور پر درست نہیں ہے۔ ہاں یہ نصیحت کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے، لیکن جہاں پر کوئی بھی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہ ہو وہاں پر دونوں کو ایک چھت کے نیچے رکھنا ظلم ہے، اور اسلام کی دی ہوئی رخصت کو ٹھکرانے کے مترادف ہے۔ بچے دیکھتے ہیں روز امی ابو کی لڑائی، روز گھر میں جھگڑا، وہی چیز بچیوں کے مزاج میں، وہی چیز بچوں کے مزاج، وہ جس کی بیویاں بنیں گی وہ اس کے ساتھ وہی کریں گی جو اس کی ماں کرتی تھی، اور وہ جس کے خامن بنیں گے وہ اس عورت کے ساتھ وہی کچھ کریں گے جو ان کا باپ ان کی ماں کے ساتھ کرتا تھا۔ آپ ایک گھر بچاتے بچاتے کتنے گھر خراب کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی گھر نہ ٹوٹنے دیں، ایک گھر بچا لیں بس، اور نیچے جو 5-6 بچے ہیں وہ 5-6 گھر بعد میں خراب ہوتے ہیں۔ یہی کیفیت ان کے گھروں میں چلتی ہے۔ یہ اسی لیے اسلام نے طلاق کی جو کیفیت رکھی یہ ایک نعمت ہے، لیکن اس کو اختیار اسی طرح کرنا، یہ 4 طریقے اختیار کرنے کے بعد 5ویں نمبر پہ طلاق کا مرحلہ آتا ہے۔ یہ نہیں کہ آنن فانن کسی بات پہ اختلاف ہوا، غصہ آیا، ناراضگی ہوئی، چل طلاق تو فارغ، طلاق طلاق طلاق، اور پھر دوسرے دن فتوے لینے نکل جاتے ہیں۔ یہ غلطی ہو گئی تھی، غصے میں طلاق کہہ دی، فتویٰ دے دیں۔ یہ اسلام نے جو ہمارے لیے رخصتیں رکھی ہیں اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، اور یہ جو حاکم ہیں یہ پورے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اگر میاں بیوی بظاہر کسی طرح طلاق پر بھی متفق نہیں ہو رہے اور اپنی اصلاح بھی نہیں کر رہے، روز روز کی لڑائی اور کھچ ہے روز روز کی، ان حاکموں کو اختیار ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دیں، بشرطے کہ حکومت کی طرف سے ان کو یہ اتھارٹی ملی ہو۔ پرے پنچایت، اگر پرے پنچایت کے فیصلے کو تھانہ، گورنمنٹ، عدالت قابل قبول قرار دیتی ہے تو ان کے فیصلے سے یہ دونوں ایک دوسرے کو طلاق نہ بھی دیں، پرے اگر کہہ دے کہ تم ختم ایک دوسرے کے لیے، تو فسخ نکاح کا حکم جاری کیا جائے گا، یعنی ایک دوسرے سے جدائی۔ تو یہ اسلام نے 4 مرحلے بیان کیے، اور اس کے بعد 5واں مرحلہ جو ہے وہ طلاق کا ہے۔ تو اس لیے اللہ نہ کرے کہ زندگیوں کے اندر ایسی کیفیت ہو، لیکن اگر ہو تو پھر یہ چیزیں جب دیکھیں گے، اگر کوئی بندہ ان 4 مرحلوں سے گزرے گا نا پھر 5ویں نمبر پہ وہ طلاق کی طرف ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے معاشرے میں طلاق کی جو ریشو ہے وہ 100% سے اتر کر 5%، 7% پہ آ جائے گی، 90 سے 95% آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے، کیونکہ وقتی طور پہ غصہ ہوتا ہے۔ جب اس کو پتہ ہے کہ اختلاف کی صورت میں میرے لیے پہلا سٹیپ طلاق نہیں ہے، پہلا سٹیپ واعظ و نصیحت ہے، تو طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن جب دین سمجھا ہی نہیں، دین پڑھا ہی نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ یہ سمجھایا ہی نہیں گیا کہ نکاح ایک عبادت ہے، نکاح ایک لائف سٹائل ہے، اس کو کیسے گزارنا اسلام نے، جب یہ پتہ ہی نہیں، وہ سمجھتا صرف ایک جنسی تسکین ہے نکاح، یہ تو ایک حصہ ہے اس کا۔ انسان 24 گھنٹے میں یہ عمل کتنے منٹ کرتا ہے، بس اتنا ہی زندگی کے اندر اس کا کردار ہے، باقی جو 23، 23.5، پونے 24 گھنٹے ہیں وہ کیسے گزارنے ہیں، اس کی تعلیم کہاں سے لینی ہے، اس کو کیسے سمجھنا ہے۔
آج تک ہم نے اپنے بچوں کو نکاح سے پہلے تربیت نہیں دلوائی. تربیت دلوانی چاہیے. ایک عظیم عمل ہے، پتہ ہو کہ کیسے زندگی گزارنے. مرد کو نہیں پتہ کیا ہوتے ہیں آداب، عورت کو نہیں پتہ کیا، بس اتنا کوئی زیادہ سے زیادہ یہ دیکھ لیتا، نیٹ سے دیکھ لیتے ہیں جی کیا معاملات ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں پتہ سارا. تو پھر جب وہاں سے ہم یہ چیزیں سیکھیں گے تو پھر ہمارے بچوں میں طلاق کی شرح بہت زیادہ ہوگی، اختلافات اور یہ فسادات بہت زیادہ ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.